बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शराह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर नस्रुम मिनल्लाहि फ़तहन करीब। गुलफराज साहब, आपकी वसातत से मैं इन तमाम अहबाब से इजाज़त लेना चाहूँगा कि अगर मैं नाम लेने के लंबे प्रोसेस के अंदर ना पढ़ूँ तो हम वक्त को बचाएँ, क्योंकि मगरिब की नमाज होने वाली है। इजाज़त है आप सबकी तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलफराज साहब, सबसे पहले आपने आज अपनी मेज़बानी में जो इतनी खूबसूरत जम्मू कश्मीर अवामी राब्ता फोरम के तहत जो महफ़िल सजाई, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और यहाँ पे इस फोरम के जो नुमाइंदा शख्सियात हैं उनको यहाँ पे शामिल होने पे खुश आमदीद भी कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो मुशावरती इजलास, मुझे पता चला कि इनका एक बहुत बड़ा फोरम, क्योंकि अब तो पूरे शहर, पूरे हल्का, क्या पूरे ज़िला को पता चल चुका है कि एक बहुत बड़ा फोरम कायम हो चुका है, जिसने इससे पहले अपने कई बड़े इजलास और मैं कहूँगा कि जो जलसे की शक्ल इख्तियार कर गए वो किए। तो मुझे जब पता चला कि क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने मुझे पार्टी टिकट अवार्ड कर दिया है और ये जो बड़ा फोरम है वो एक मुशावरती इजलास करने जा रहा है, जिसमें फैसला नहीं होगा, जिसमें ये सिर्फ मुशावरत होगी कि हमारे ये मसाइल हैं और ये आपस में मशवरा करेंगे कि कौन सी जमात या कौन सा इस वक्त जो हमारे पास जमातों के उम्मीदवार हैं वो इन मसाइल को हल कर सकता है। तो मैंने गुलफराज साहब से मैंने रिक्वेस्ट की कि गुलफराज साहब, मेरी ये ख्वाहिश है कि ये जब आप लोग वो मसाइल अपने बयान कर रहे होंगे तो मैं वहाँ पे मौजूद हूँ और आपके मसाइल सुनूँ। तो गुलफराज साहब और तमाम लोगों का शुक्रिया कि आपने मुझे इजाज़त दी इस चीज़ की। गो कि ऐसी होता नहीं है जैसे कुछ मुकर्रीन ने कहा, लेकिन क्योंकि मैं आप लोगों की फैमिली का हिस्सा ही हूँ और आप लोग यकीनन इसको समझते भी हैं, तो आप लोगों ने इजाज़त दी, इसका आपका शुक्रिया। मैं शुरू करना चाहूँगा इस फोरम के, मैं कहूँगा रूए रवा सरबरा सरदार फारूक सिकंदर साहब से कि जिस तरह से यहाँ पे लोगों ने सालार जमहूरियत सरदार सिकंदर याद खान साहब से मोहब्बत का इजहार किया और उनके फर्जंद साबिक वज़ीर हुकूमत सरदार फारूक सिकंदर साहब से मोहब्बत का इजहार किया, तो मास्टर साबिर साहब, आपने एक यहाँ पे शिकवा किया और बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ आपने अपनी कैपेसिटी में बिल्कुल ठीक शिकवा किया, लेकिन मैं आपको जिस तरह से इन सब ने कहा, मैंने वो बात एक्सप्लेन भी कर दी कि ये मुशावरती इजलास है और हरगिज़ कोई फैसला ना मैं समझता हूँ आज ये फोरम करेगा, ना किया है फोरम ने। मेरा यहाँ पे आने का ये मतलब नहीं है कि आप लोगों ने मेरे साथ फैसला कर दिए बतौर उम्मीदवार, मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये यकीन दहानी करवाने के लिए कि आप लोगों का जो फैसला होगा सरदार फारूक सिकंदर साहब की सरबराही में वो मुझे काबिल कबूल होगा। जहाँ तक उनकी अहमियत, उनकी इज्जत, उनके वकार की बात है, तो मैंने हज़ारों के मजमे में खड़े होकर एक जलसा किया था, ईद मिलन जलसा। उसके अंदर मैंने बबांगे दोल ये कहा था कि अगर हल्का LA-10 कोटली सिटी के अंदर कोई शख्स भी, कोई उम्मीदवार भी ये समझता है कि वो सरदार फारूक सिकंदर को इग्नोर करके इस हल्का से इंतखाब जीत जाएगा, तो ये उसकी खाम ख्याली है और वो ख्वाब खरगोश के अंदर सोया हुआ है। जो अहबाब, सरदार जाहिद साहब वहाँ पे मौजूद थे, मेरे ताया मोहतरम मौजूद थे, जज साहब मौजूद थे और यहाँ पे बैठे हुए चंद अहबाब मौजूद थे, उनको ये बात याद होगी कि मैंने ये बात वहाँ पे कही थी। तो मैं ज़रा अजान का मतलब है, सदर जमात जो इस वक्त मेरे मद्दे मुकाबिल हैं, उन्होंने आपके साथ ये कमिटमेंट की कि वो आपका ये मसला हल करेंगे, तो आपने उसी के साथ गारंटर की एक बात कर दी कि आपका गारंटर कौन होगा, और जो आपने बिल्कुल ठीक बात की। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके साथ एक सदर जमात ने भी धोखा कर दिया तो मेरी किस गारंटी पे आप यकीन करेंगे, मुझे समझ नहीं आती। लेकिन मेरी गारंटी कौन है? मैं जब आप लोग ये बात कर रहे थे तो मैंने अपने PS को बोला, ताया मोहतरम जो हैं वो क्योंकि हम सुबह से कैंपेन पे थे, रेस्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे डॉक्टर नसरुल्लाह साहब मौजूद थे, यहाँ पे जज जफर इकबाल साहब मौजूद थे। मैंने अपने ताया उसको बोला कि इनको प्लीज़ बुला के लाएं। तो जहाँ पे सदर जमात की गारंटी जो है और पीछे भी कई हुकूमतों की गारंटी जो है वो काम नहीं आई, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, जहाँ पे आपने लोगों को इतनी मरतबा आजमाया, आपसे झूठ भी किए गए, आपसे फ्रॉड भी किए गए, फरेब भी किए गए, वहाँ पे इस बार मैं एक नया उम्मीदवार हूँ, नौजवान हूँ, आप लोगों में से हूँ, मैं आपका उम्मीदवार हूँ। मेरी वालिदा भी महाजर है, तो ऐसी बात नहीं है कि मैं महाजरों के दुख को नहीं समझता। मेरे नाना जो इस वक्त मेरे घर में यहाँ पे कोटली में क़याम पजीर हैं, वो मुझे 50 सैकड़ों कहानियाँ सुना चुके हैं जिस
تو درد بھری کہانیاں ہیں. جس مشکلات سے گزرتے ہوئے انہوں نے سورن کوٹ سے ہجرت کی اور وہ تیتری نوٹ سے چلتے ہوئے آگے پونچھ میں آ کے انہوں نے قیام کیا اور جس طرح سے وہ کوٹلی پہنچے. آپ لوگوں کے ان تمام دکھ درد کو میں سمجھتا ہوں. یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو بسنیک ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرے والد بسنیک تھے, تو میں دونوں جو سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہیں ان کے دکھ درد کو سمجھتا ہوں. تو انشاءاللہ یہ جو آپ کا مسئلہ ہے اس کو ہم لوگ, آپ مجھے چارٹر آف ڈیمانڈ کی صورت میں دیں گے. میں اپنے تیام محترم صاحب کی میں نے تھوڑا سا پوچھا ہے, لیکن ہم لوگ انشاءاللہ آپ کے ساتھ مشاورت, جج صاحب کے ساتھ, ارشد صاحب کے ساتھ مشاورت کر کے, اپنی دیگر لیگل ٹیم کے ساتھ مشاورت کر کے اس کا آپ کو ایک قابل عمل حل انشاءاللہ دیں گے, جس کے بعد آپ لوگ ہمارے ساتھ, اگر آپ کو وہ حل قابل عمل لگا تو آپ فیصلہ کیجیے گا. اچھا, یہ جو مسمارگی ہوئی ہے ابھی, مجھے فگوش سے بہت سارے لوگوں نے جب وہ مسمارگی ہو رہی تھی اس وقت کال کی. یہ یہاں پہ حسنین صاحب بیٹھے ہوئے, انہوں نے مجھے کال کی. راہیل صاحب نے مجھے فون پہ ان خواتین کی رونے کی وہ آوازیں سنائیں اور ان خواتین کی چیخوں کی آوازیں سنائیں جن کا گھر مسمار ہو رہا تھا. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس وقت میری بھی کیا کیفیت تھی کہ مجھے اگر میرے گھر سے بے دخل کیا جا رہا ہو تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ میری کیا کیفیت ہوگی. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے پیچھے کون عوامل تھے, کون سی شخصیات تھیں. آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہے, میں کسی کو نام نہیں لوں گا یہاں پہ. آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہے کہ کنہوں نے ان کی پشت بنائی کی. اور میں نے جب تھانے میں بھی کال کرنے کی کوشش کی تو مجھے بھی جواب دیا کہ کہاں سے پریشر ہے اور کیا کچھ ہے. تو آپ لوگوں کو بھی وہ سب پتہ ہے. آپ لوگوں کو ان عوامل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اگر ایک مرتبہ پھر انہی عوامل, انہی جو پشت پناہ ہیں, ان کے پیچھے آپ نے چلنے کی غلطی کی, تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ میں امیدوار ہوں, میں نے اپنا موقف آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. تو آپ کے ساتھ شاید پھر وہی ہو, پھر مسمارگیاں ہو رہی ہوں, پھر آپ کے ساتھ جھوٹے وعدے ہو رہے ہوں, جھوٹے دعوے ہو رہے ہوں. اچھا, ایک فوکل پرسن کی یہاں پہ بات ہوئی, میں نے کیونکہ بہت سارے احباب نے یہاں پہ بات کی تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں وہ نوٹ ڈاؤن کر لوں کہ اس عوامی رابطہ فورم کا اب یہاں پہ تو آپ لوگ جو یہاں کی نمائندہ شخصیات ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں. آپ لوگوں کا پچھلا جلسہ ہوا, اس کے اندر ہزاروں افراد موجود تھے اور ہزاروں افراد کے یقیناً سینکڑوں گھر ہیں, جو سینکڑوں کنبے ہیں جو ان کو جن کو وہ ہزاروں افراد ریپرزینٹ کر رہے تھے. تو بطور امیدوار میں بالکل, یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میرے شاید ایک شخص کے ساتھ جس طرح سے آپ میں سے کسی نے ریکمنڈیشن دی تو رابطہ ہو. تو جب آپ کے پاس اتنے متحرک فوکل پرسن جنہوں نے آج اس کا مطلب, یہ مشکل کام ہوتا ہے اتنا پین لینا اور ان چیزوں میں آگے بڑھ چڑھ کے اتنے فنکشن آرگنائز کرنا, اور ایک کاز کے لیے, ایک پلیٹ فارم کے لیے آپ کا جو مسائل ہیں ان کے لیے لوگوں کا اکٹھا کرنا مشکل کام ہوتا ہے. تو جب اس کا سیرا, اس کا جو انیشیٹو ہے وہ گلفراز صاحب نے لیا ہے, تو آپ لوگ اپنا پروپوزل دے دیں. میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ, مسلم لیگ نون کے ساتھ, راجہ فاتح محمود کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے گلفراز صاحب بطور فوکل پرسن منظور ہیں؟ ہمیں منظور ہے, ہمیں گلفراز, سردار گلفراز فوکل پرسن منظور ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا تھا. تو ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ آج سے ہی بیٹھ کے ان چیزوں کا وار فوٹنگ فوری بیسس کے اوپر جو آپ نے بتائے مسائل, ان کے اوپر بات کرنا شروع کریں گے. گلفراز صاحب کے ساتھ چونکہ جب ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی, میں ان کو ریٹائرمنٹ سے پہلے سے دیکھتا تھا کیونکہ ہم بھی سیاست کرتے آ رہے ہیں کئی سالوں سے. تو جب حکومت کو, جب یہاں کے ایڈمنسٹریشن کو ضرورت پڑتی تھی لوگوں کی, تو وہ گلفراز صاحب سے رابطہ کرتے تھے. جی کوئی احتجاج کرنا ہے, کوئی بھارت کے خلاف احتجاج کرنا ہے, کوئی کسی کاز کے اوپر کوئی واک کرنی ہے, تو وہ ان کو ڈھونڈتے تھے. ایک قصہ بڑا زبردست ہے, یہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کتنی متحرک شخصیت ہے. تو ڈی سی آفس کے سامنے سے ایک احتجاج ہم کر رہے تھے جس میں انتظامیہ نے ان کی ذمہ داری لگائی ہوئی تھی. کسی وجہ سے انتظامیہ کے ساتھ ان کا ایک مسئلہ کریٹ ہو گیا, وہاں پہ کوئی چپکلش ہو گئی. تو اے سی صاحب وہاں پہ انتظامیہ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, ہم سیاسی جماعتوں کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. گلفراز صاحب جو ہیں وہ ناراض ہو کے اس احتجاج سے چلے گئے. تو جب تھوڑا سا احتجاج آگے مڑ کے چلا تو اے سی صاحب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیچھے بندہ ہی کوئی نہیں. یہ ان کی اسٹرینتھ ہے کہ یہ جب لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو وہ لوگ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, وہ لوگ ان کے کہنے پہ آتے ہیں, وہ لوگ ان کے کہنے پہ وہاں سے چلے بھی جاتے ہیں. تو مجھے پتا ہے کہ اگر آپ لوگ ان کو, یا ارشد لطیف صاحب ہیں ان لوگوں کو نمائندہ شخصیات مقرر کر رہے ہیں, اشفاق صاحب کو نمائندہ شخصیت مقرر کر رہے ہیں, تو یقیناً
یہ آپ کے حقوق کا دفاع کریں گے. گلفراز صاحب نے آج تک مجھ سے اپنی ایڈجسٹمنٹ کی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے مجھ سے آج تک نہیں کہا کہ میں یہ لگنا چاہتا ہوں یا میرے بیٹے کو آپ نے یہ لگانا ہے. انہوں نے ہمیشہ یہ جو آپ نے آج سارے آپ لوگ احباب نے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا ہے, انہی سطور کے اوپر انہوں نے مجھ سے ہمیشہ بات کی ہے, انہی جو آپ کے مطالبات ہیں ان کے اوپر بات کی ہے, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر یہ موضوع ترین شخصیتیں, ارشد صاحب موضوع شخصیتیں, اشفاق صاحب موضوع شخصیتیں, یہ آپ لوگ اپنا فیصلہ کر لیں. میری ریکمنڈیشن ہے یہ تینوں ہیں, ان تینوں میں سے آپ جس کو آپ سمجھتے ہیں فوکل پرسن یا تینوں بھی ہوتے ہیں, آپ تینوں ہوتے ہیں, تو ہم انشاءاللہ ان سب کے ساتھ ڈیل کریں گے. اچھا ایک آپ لوگوں نے اندھیرا ہو گیا, ہاں جی, وہ آپ لوگوں نے بات کی اس کی قبرستان کی. انہوں نے گلفراز صاحب نے مجھ سے بات کی تھی کرتی بھی قبرستان کی اور فگوش والی سائڈ بھی قبرستان کی, اور شاید آپ میں سے کسی ایک مقرر نے بھی کہا کہ ہمارے پاس ایون قبرستان بھی موجود نہیں ہے, اور قبرستان کے لیے بھی ہم نے چھوٹے چھوٹے لوگوں سے رقبے لیے ہیں کنال کے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر حکومت کی یہ ذمہ داری ہے, یہ ایک بیسک انسانی جو ضرورت ہے اس کے اندر ہے کہ آپ کے پاس, آپ کے علاقے کے پاس ایک اچھا وسیع کشادہ قبرستان اور جنازہ گاہ موجود ہونی چاہیے. تو میں آج آپ لوگوں کی طرف سے گو کہ یہ مطالبہ نہیں آیا, کرتی کے لیے یقیناً آیا تھا, فگوش کے لیے بھی آپ نے بات کی تھی, یہاں پہ آپ کے پاس جنازہ گاہ موجود ہے, تو ہم انشاءاللہ اگر تو فگوش میں آپ دیں گے. یہ میرا آپ سے حکومت میں آنے کے بعد کالونیا والوں سے پہلا وعدہ جو میں انشاءاللہ جس پر عمل کروں گا, اور وہ انشاءاللہ آپ کا یہ جو فورم ہے اسی کی رہنمائی کے اندر ہوگا. دوسرا جو آپ نے کھمبوں کی ٹرانسفارمر اور کھمبوں کی بات کی سروٹا سے تاج صاحب نے, دیکھیں حکومت میں آنے سے پہلے میرے پاس وسائل کی کمی ہے, حکومتوں کے خزانے کھلے ہوئے ہوتے ہیں, ہمارے پاس وسائل جو ہیں وہ ذاتی, میں سب کچھ آپ کے اوپر لٹا دوں گا, میں سب کچھ لٹا بھی دوں تب بھی میں آپ کے مسائل نہیں حل کر سکتا. تو تاج صاحب پھر بھی میں کہتا ہوں جو الیکشن سے پہلے حل ہونے والے مسائل ہیں, میرا آپ سے وعدہ ہے وہ گلفراز صاحب کے ذریعے آپ خود بھی ہم سے مل سکتے ہیں, آپ ہمیں بتائیں گے, ہم انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے کہ الیکشن سے پہلے جو حل طلب مسائل ہیں ان کو ہم حل کریں, چاہے وہ آپ کا پانی کا ہے, چاہے وہ آپ کے کھمبوں کا ہے, ٹرانسفارمر کا ہے, جو ہمارے بس میں ہوا. لیکن اصلی طاقت آپ نے مجھے فراہم کرنی ہے اپنے ووٹوں کے ذریعے, مجھے اسمبلی میں پہنچا کر, اور ایک یکجان ہو کر. میں کہتا ہوں کہ جس طرح سے آپ کو پہلے ڈیوائیڈ کیا گیا, آپ لوگوں نے خود بتایا, تو اگر آپ لوگ پورے حلقے کی جو آپ لوگوں کی یہ فورم ہے وہ اکٹھا ہو کے, اس میں جو مہاجرین موجود ہیں, اس میں جو بسنیک موجود ہیں, اکٹھا ہو کے آپ لوگ ایک فیصلہ کریں گے اور آپ لوگ ہمیں بڑی تعداد میں ووٹ دے کر اسمبلی میں پہنچائیں گے, تو مجھے بھی پتہ ہوگا